خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس نئے لیسن میں. اس میں ہم نیا جو ہے وہ اپنا ماڈیول جو ہے نیا سیکشن شروع کر رہے ہیں جس میں ہم اینگلز کے بارے میں اور پیرل لائنز کے بارے میں جو ہے گفتگو کریں گے. ہمارا خیال میں یہ واحد وہ ایک یعنی سبجیکٹ ہے کہ جس کا سب سے زیادہ جو ہے میرے خیال میں آپ کو ایس اے ٹی کے اندر اگر آپ ایس اے ٹی کا ایگزام دینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا. تو چلیں کچھ بالکل بنیادوں سے کچھ بیسکس سے جو ہے ہم اپنا وہ شروع کرتے ہیں. اس میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہاں پر جو ہے ہماری جو اردو اور انگلش کی ٹرمز ہیں یہ بہت ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ دونوں ٹرمز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ لیتے رہیں. زیادہ تر ہم انگلش ہی کی ٹرمز کو یوز کریں گے. ایک دفعہ ضرور آپ کو بتا دیں گے کہ اردو میں انہیں کیا کہتے ہیں. تو چلیں دیکھیں ہم یہ دو لائنز جو ہیں یہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہی ہیں، مثلا قطع کر رہی ہیں ایک جگہ کے اوپر. اور یہ ایک دوسرے سے جتنا زیادہ مثلا آپ سمجھیں ان کا جتنا منہ کھلا ہوا ہے ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے یا اس کو کتنا ایک دوسرے سے یہ دور ہیں اس کو ہم اینگل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی اینگل یا اردو میں اس کو زاویہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ڈگریز یا ریڈینس کے اندر ہم جو ہے وہ اس کو میجر کرتے ہیں، پیمائش کرتے ہیں اس کی. اور یہ صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دو لائن جو ایک جگہ پہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں وہ ایک دوسرے سے کتنا زیادہ جو ہے ان کا فاصلہ ہے جیسے آپ انہیں کھولتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کے پاس ایک اوپر کار قسم کی ایک چیز ہوتی ہے، پروٹیکٹر قسم کی، جس سے آپ جو ہے وہ کھولتے ہیں، ایک جگہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو کتنا آپ کھولتے چلے جا رہے ہیں یہ جو ہے یہ ڈگریز کے اندر یا ریڈینس کے اندر میجر کیا جاتا ہے اور اس کو ہم اینگل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دو لائنز جو ہیں اگر وہ ایک دوسرے کے اوپر یعنی 90 ڈگریز کا اینگل بنا رہی ہوں تو ہم انہیں پرپینڈیکولر لائنز کہتے ہیں. اردو میں انہیں عمودی خطوط یعنی یہ جو ہے ایک زاویہ قائمہ جسے 90 ڈگریز کے اینگل کو کہا جاتا ہے اگر وہ بنا رہے ہوں تو لائنز جو ہیں وہ آپ کو اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر ایک بالکل جو ہے وہ لیٹی ہوئی ہوگی اور ایک بالکل اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ یہ سنیں پرپینڈیکولر لائنز تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے درمیان 90 ڈگریز کا جو ہے وہ ایک اینگل یا زاویہ جو ہے وہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ریکٹینگل جیسے مستطیل ہے اردو میں جسے کہتے ہیں، یا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سارے اینگلز جو ہیں ان لائنز کے درمیان جو بنتے ہیں یہ سب کے سب 90 ڈگریز کے ہیں. ٹھیک ہے، تو 90 ڈگریز اینگلز جو ہے وہ بعض لوگ اس کو ایک باکس کی شکل میں بھی بناتے ہیں. تو یعنی یا تو آپ جو ہے یہ ایک آرک سی بنا کے اور 90 ڈگریز لکھ دیں اس کے اوپر، یا ایک جو ہے اس طرح کا باکس اگر آپ بنا دیں تو بغیر لکھے ہوئے کہ یہ 90 ڈگریز ہے لوگ دیکھتے ہی اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ 90 ڈگریز کا اینگل ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ذرا اپنے اس اینگل کو اور بڑا بھی کر سکتے ہیں. مثلا یہ جو دو لائنیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو اب یہ اینگل جو ہے یہ 90 ڈگریز سے بڑا ہو گیا. فرض کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 135 ڈگریز ہو، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ہے 135 یا نہیں، لیکن ایک ہم آپ کو صرف ایک مثال دے رہے ہیں کہ جہاں پر آپ یعنی ایک ایسا اینگل ان لائنوں کے درمیان بن رہا ہے کہ جو 90 ڈگری سے زیادہ. بہت سارے ایسے جو ہیں آپ کے جیومیٹری باکس وغیرہ میں اس طرح کی وہ ٹولز ہوتے ہیں جن سے آپ اینگلز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. ایک ہمارے زمانے میں ایک ڈی کر کے ایک چیز ہوا کرتی تھی جس سے اینگل ڈرا کیا جاتا تھا. یہ ایک اور ہم نے آپ کو ایگزامپل دی جہاں پہ دونوں لائنیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں بیچ میں، لیکن بالکل دوسرے ڈائریکشن میں بالکل فلیٹ ہیں، لیٹی ہوئی ہیں. تو جو اینگل ہے وہ 180 ڈگریز کا بن گیا. ٹھیک ہے، اب ہم واپس اپنے جو ہے یہ جو ایگزامپل ہے جس میں ہمارا 135 کا اینگل ہے، اگر فرض کریں کہ ہم یہ نیچے والا اینگل جو بھی ہم اب ڈرا کر رہے ہیں یہ ہم معلوم کرنا چاہیں کہ یہ کتنا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی ایک طرح سے آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو ہمارا اینگل ہے یہ پورا ایک جو ہے کہ ایک سرکولر ایک دائرہ سامنے بنا دیا ہے جس میں اوپر والا جو دائرے کا حصہ ہے وہ ہمیں پتہ ہے، یا ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ وہ 135 ڈگریز کا ہے. اور اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہیں کہ نیچے والا اینگل کتنا ہوگا تو ہم کیسے نکالتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ دائرے کے اندر سارے اینگلز جو ہیں وہ 360 ڈگریز کے ہوتے ہیں، اس لیے ہم 360 سے 135 اگر نکال دیں تو یہ ہمیں نیچے والا اینگل مل جائے گا. تو ہمارے مثال میں یہ ایگزامپل میں یہ 225 ڈگریز ہو گیا جو 360 مائنس 135 سے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اینگل جو ہے ایک سرکل کے اندر وہ 360 ڈگریز ہوتے ہیں ٹوٹل. اگر جو ہے آپ آدھا سفر کریں اس سرکل کے اندر یا سیمی سرکل کے اندر تو 180 ڈگریز جو ہے وہ آپ اینگل بنائیں گے. اگر آپ 1/4 جو ہے کوارٹر جو ہے وہ ایک سرکل کے اندر موو کریں آرک کے اوپر، یہ جیسے یہ ہمارا ہم نے دکھا رہے ہیں آپ کو، تو یہ اینگل جو ہے یہ 90 ڈگریز ہوگا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں کام آئیں گی آپ کے جب آپ اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ ایک فلیٹ جو ہے مثلا سیمی سرکل کے اندر جو ہے 180 ڈگریز ہے اور پورے ایک سرکل کے اندر 360 ڈگریز، تو یہ ہمیں مختلف اینگلز کو کیلکولیٹ کرنے میں مدد دیں گے یہ جو فیکٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیں کچھ اور جو ہے ہم مثالیں دیکھتے ہیں. فرض کریں کہ ہم نے ایک لائن یہ ڈرا کی
ٹھیک ہے، اور یہ دوسری ہم نے لائن جو ہے وہ ڈرا کی، اور اس کے درمیان ہم نے یہ اینگل جو ہے فرض کر لیا کہ یہ 30 ڈگریز ہے، یہ زاویہ ہے یہ 30 درجے کا ہے، 30 ڈگریز کا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم جو ہے وہ پورا ایک سرکل جو ہے اس لائن سے واپس اس لائن کے اوپر آئیں واپس، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ 360 ڈگریز ہے. یعنی ہمارا جو سرکل ہے وہ بہت اچھا نہیں بنا، لیکن یہ کہ ہمیں آپ پتہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پورا جو ہے ایک سرکل کے اندر اگر آپ موو کر جائیں تو یہ پورا اینگل جو آپ نے ٹریول کیا ہے یا سفر کیا ہے اس کے اوپر 360 ڈگریز ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اینگل ہے ہمارا جو ابھی ہم نے لال لائن سے ڈرا کیا ہے، یہ 360 میں سے اگر ہم 30 نکالیں تو ہمیں یہ اینگل مل جائے گا. تو یہ آپ کا 336 ڈگریز ہو گیا. ٹھیک ہے، 330 ڈگریز سوری. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک سرکل کے اندر 360 ڈگریز ہیں، ایک یعنی کیونکہ ایک دائرے کے اندر. ٹھیک ہے، اور اگر آپ اسکیٹ بورڈنگ وغیرہ یا کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو بعض بچے جو ہیں وہ اس کو رول کرتے ہیں اسکیٹس 2 دفعہ، تو اس کو 720 جو ہے وہ اسپن کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ 2 دفعہ جو ہے وہ پورا گول گھوم جاتا ہے، اور ایک دفعہ گول گھومنے میں 360 ڈگریز یعنی وہ اینگل بناتا ہے، اور 2 دفعہ جب گھومتا ہے تو وہ 720 ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کو 720 جو ہے اسپن کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ نہ ہو اسکیٹ وغیرہ چلانے میں، لیکن بار صرف یعنی آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو 720 ہے وہ کہاں سے آیا. ٹھیک ہے، اب جو ہے ہم ایک اور ایگزامپل دیکھیں جس میں ہم کچھ اینگلز کو آپس میں جو ہے وہ جمع کر کے دیکھیں گے کہ ان کے جو ہے وہ ٹوٹل کیا بنتا ہے. تو فرض کریں کہ ہماری یہ جو ہے اس طرح سے ایک لائن ہے جو اس ہماری جو ہاریزونٹل فلیٹ لائن ہے اس کو اس جگہ کے اوپر ٹچ کر رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو قطع کر رہی ہو، انٹرسیکٹ کر رہی ہو، اور یہ جو اینگل بنا رہی ہے دوسری لائن سے وہ ہم اس دفعہ ایک ویریبل ایکس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم چاہیں تو کوئی نمبر بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہم ایک ایکس لے لیتے ہیں، اور یہ جب دوسری طرف والا اینگل جو بن رہا ہے اس کا یہ وائی ہے. ٹھیک ہے، اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکس اور وائی کے درمیان کیا تعلق، کیا ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم اس لائن سے پورا گھوم کے واپس اسی لائن کے اوپر آ جائیں تو یہ ہم نے سیمی سرکل جو ہے وہ اس میں بنا دیا ایک، تو اس لیے یہ 180 ڈگریز ہوگا. تو اب ہمیں اتنا ضرور معلوم ہے کہ یہ ایکس اور وائی جو ہے اگر ان کو ہم جمع کریں تو یہ 180 ڈگریز کے برابر ہوتے ہیں. تو ایکس پلس وائی جو ہے، اور ہم وائی کے لیے وہی کلر یوز کرتے ہیں جو ہم نے یہاں پہ اپنی فگر میں یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے. تو ایکس پلس وائی ہمیں معلوم ہے کہ یہ 180 ڈگریز ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک تعلق پتہ چل گیا اس طرح کے 2 اینگلز کے درمیان. تو وائی جو ہے وہ 180 ڈگریز مائنس ایکس ہوگا. صرف ہمارا جو ہے وہ لینئر ایکویشنز کو جس طرح سے ہم چیزیں ادھر ادھر کر سکتے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں، اور ایکس جو ہے 180 ڈگریز مائنس وائی. تو اگر آپ کو ان دونوں میں سے کوئی ایک اینگل پتہ ہے، ایکس پتہ ہے، تو آپ وائی نکال سکتے ہیں 180 مائنس ایکس کر کے، اور اگر آپ کو جو ہے وائی معلوم ہے تو آپ ایکس معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو جیومیٹری میں کہا جاتا ہے کہ ایکس اینڈ وائی جو ہیں وہ سپلیمنٹری اینگلز، سپلیمنٹری زاویے ہیں. اردو میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت ہی مشکل سی ایک ٹرم نمی کر کے کا استعمال کیا تھا، لیکن میں نے نہیں دیکھا اکثر میتھس کی بکس کے اندر کہ یہ جو ہے استعمال کیا گیا، تو ہم اس کو سپلیمنٹری ہی کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سپلیمنٹری اینگلز کہلاتے ہیں. سپلیمنٹری اینگلز وہ اینگلز ہیں کہ جن کو اگر آپ جمع کریں، ایڈ کریں، تو ان کا سم جو ہے یا حاصل جمع جسے اردو میں کہتے ہیں وہ 180 ڈگریز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے یاد رکھیں اس کو. اچھا، فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک دوسری جو ہے وہ صورتحال اس طرح سے کہ ہمارے پاس پرپینڈیکولر لائنز ہیں. پرپینڈیکولر آپ کو پتہ ہے کہ جن کے درمیان 90 ڈگریز کا اینگل جو ہے وہ بنتا، اور ہم یہ 90 ڈگریز کا اینگل جو ہے یہ بڑا کر کے یہاں پہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب فرض کریں کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک ایسی لائن ہے کہ جو ہم نے اس میں اضافہ کیا. اب یہ 2 اینگلز جو ہیں، یہ ایکس ہمارا یہاں پر ہے اور یہ دوسرا وائی ہے. ٹھیک ہے، اور اب ہمارا سوال یہ کہ ایکس اور وائی جو ہے وہ اگر ہم ان کو جمع کریں تو ہمیں کیا ملے گا. ہمیں معلوم ہے، نظر آ رہا ہے کہ ایکس پلس وائی جو ہے 90 ڈگریز کے برابر ہوگا. اور اس طرح کے اینگلز کو ہم کمپلیمنٹری اینگلز کہتے ہیں. میں نے کسی ایک جگہ پہ دیکھا کہ اردو میں اس کو متمم کر کے کہتے ہیں، لیکن آپ اس کو کمپلیمنٹری ہی کہیں. کمپلیمنٹری اینگلز کیا ہیں؟ کمپلیمنٹری اینگلز وہ ہیں کہ اگر آپ انہیں جمع کریں تو ان کا جو جمع کرنے کے بعد آپ کو 90 ڈگریز کا جو سم ہے وہ 90 ڈگریز کے برابر. چلیں پھر دوبارہ ملتے ہیں، جا کے مزے کیجیے.